من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین اور ناظرین، قربانی کے حوالے سے چند مسائل کا ذکر ہم آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں اور آپ ویڈیوز اور کلپ بنا رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کہ کس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں اور اسلام میں غنا کی 3 قسمیں ہیں۔ غنی ہونا اس کے 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہو، وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب کا ذکر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 3 مال ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ مال نامی ہونا ان کا ضروری ہے۔ 3 مالوں میں سے ایک مال نقود سے مراد سونا اور چاندی، کیش یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو، ان کو نقود کہتے ہیں۔ نمبر 2 مال تجارت۔ نمبر 3 حیوانات سائمہ، یہ اموال زکاتیہ ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق ان مالوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا ایک مقدار ہے، ایک نصاب ہے، تعین ہے اس مقدار کا۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اگر کیش ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ مال تجارت، اس کا نصاب بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اور حیوانات سائمہ، وہ جانور جو اکثر سال فری گھاس کھاتے ہیں، حکومت کی چراگاہوں میں گھاس کھایا جاتا ہے، ان میں اونٹ، بیل، بکریاں اور بھیڑیں۔ اب زکوٰۃ کے نصاب میں حیوانات سائمہ کی زکوٰۃ 5 اونٹ ہوں تو اونٹوں کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 5 اونٹوں سے کم ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھینس اور بیل اور گائے، بیل سے مراد وہ بیل ہیں جو کام کے لیے نہیں رکھے ہوئے، ان کی تعداد 30 ہے۔ 30 سے زائد یا 30 ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 30 سے کم ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بھیڑیں اور بکریاں 40 ہیں، 40 سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، 40 ہوں یا 40 سے اوپر ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اموال زکاتیہ ہیں اور یہ پہلا نصاب ہے۔ اس نصاب کا مالک بھی غنی کہلاتا ہے، اس کو غنی کہتے ہیں۔ دوسرا قسم غنی کا وہ ہے کہ جس پر
زکوٰۃ واجب نہ ہو، قربانی اور فطرہ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو، زکوٰۃ لے نہ سکے، زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، اس حوالے سے فقہا نے لکھا ایسے غنی کی تعریف یہ ہے کہ وہ 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی بھی چیز ہو جو حاجات اصلیہ میں داخل نہیں ہے، اس کا وہ مالک ہو، اور 52.5 تولے چاندی خود چاندی ہو یا اس قیمت کا سونا ہو یا کوئی دوسرا مال ہو جو اموال حاجات اصلیہ سے نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، فطرہ بھی واجب ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکے گا۔ معلومات سے پتہ چلا کہ آج کل غالباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000 روپے ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000۔ لہذا وہ شخص جو اموال ان اموال جو حاجت اصلی میں ہیں ان کے علاوہ کسی چیز کا مالک ہے جس کی قیمت 75,000 روپے ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، فطرہ بھی واجب ہوگا اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں فقہا کی باتیں ہم نے اپنے فتاوی میں نقل کی ہیں اور حدیث شریف میں اس کی تائید ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ وَمَا الَّذِي يُغْنِيهِ، مال کی وہ مقدار کیا ہے جو بندے کو غنی کر دے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 100 درہم او عدلھا، 200 درہم یا اس کے مساوی، یعنی 200 درہم 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو یا اس کے مساوی کوئی چیز بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی چیز ہو، مثلا آج 75,000 روپے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آج کل کا ایک متنازع مسئلہ یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ نصاب کے حوالے سے کہ غنی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ غنی ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، فطرہ بھی فرض ہے، قربانی بھی فرض ہے، واجب ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف بھی نہیں ہے بلکہ وہ خود زکوٰۃ دے گا۔ اس کی تفصیل کلپ کے پہلے حصہ میں آ چکی ہے۔ اور دوسرا غنی وہ ہے جس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن اس پر قربانی واجب ہے، فطرہ بھی واجب ہے اور زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اس غنی کی تعریف یہ ہے کہ وہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا اس کے برابر کسی ایسی چیز کا مالک ہو جو حاجت اصلی میں داخل نہیں ہے لیکن اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے۔ آج کل معلوم ہوا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000 روپے ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس حاجت اصلی سے زائد مال 75,000 روپے کا موجود ہے تو اس پر قربانی
واجب ہو جائے گی۔ اس حوالے سے آج کل ایک مسئلہ مختلف ہی ہے اور مختلف مسائل مختلف فتوے آ رہے ہیں۔ ایک فتویٰ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کیش بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے اور وہ بھی 1 تولہ ہے، سونا کا نصاب 7.5 تولے وہ نہیں ہے، 20 مسکال نہیں ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ضروری نہیں ہے، بلکہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کوئی بھی مال ہو جو حاجت تسلیم میں داخل نہیں ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 1 تولہ سونا حاجت تسلیم میں داخل نہیں ہے اور اس کی قیمت تقریباً 1,25,000 ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000 تھی۔ جس آدمی کے پاس یا عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے وہ 1,25,000 کی مالک ہے، آدمی 1,25,000 کا مالک ہے، تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اس کی تائید حدیث پاک میں بھی ہے، کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ما الذی یغنی ہے، وہ مال کون سا ہے جو بندے کو غنی بنا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 درہم او عدلھا، 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سونا قیمت کے لحاظ سے، اس کے برابر قیمت، اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق کوئی بھی چیز ہو، عدلھا کا معنی مساوی ہو، اس کو تو 1 تولہ سونا تو اس کے مساوی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، فقط اگر کوئی شخص سونے کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی تب واجب ہوگی کہ اس کے پاس 52.5 تولے 7.5 تولے سونا موجود ہو۔ اگر 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی کے وجوب کے لیے مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو لازم آئے گا کہ ایک شخص کے پاس 40 بکریاں نہیں ہیں، 1 بکری کم ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہ ہو، حالانکہ لاکھوں روپے کی وہ بنے گی۔ 30 گائے نہ ہوں اور 30 سے کم ہوں، زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے تو لاکھوں روپے کا مالک ہے وہ آدمی، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہیں ہے۔ 5 اونٹ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے تو کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ تو یہ دھوکہ لگا بعض علماء کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ چاندی 52.5 تولے اور سونا 7.5 تولے اگر ہو تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ غنا کا نصاب نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا ہے۔ تو غنا 3 قسم کا تھا، ایک وہ غنی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، ایک وہ غنی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، فطرہ واجب ہے، زکوٰۃ کا مصرف نہیں، اور تیسرا وہ غنی ہے جس کو سوال کرنا حرام ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا حدیث پاک کی روشنی میں، جس کے پاس 50 درہم موجود ہیں وہ سوال نہیں کر سکتا، سوال کرے گا تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہوگا۔
50 درہم کی چاندی ہمارے عرف کے مطابق 13.5 تولے غالباً بنتی ہے یا 13.25 تولے بنتی ہے۔ تو اتنی مقدار کا اگر کوئی شخص مالک ہے، آج کل تو کرنسی ہے، چاندی نہیں رہی، درہم نہیں رہے، دینار نہیں رہے، اتنی رقم کا اگر کوئی مالک ہے جو 13.5 تولے یا 13.25 تولے اس کی قیمت بنتی ہے تو اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے غنا ہیں۔ ایک غنا وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اموال پر، اور وہ اموال 3 قسم کے ہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، واضح ہے، اس پر قربانی تو واجب ہوگی، فطرہ بھی واجب ہوگا، وہ تو غنی ہے، پہلا غنی ہے، سب سے زیادہ بڑا غنی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے اوپر صرف قربانی واجب ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس پر سوال کرنا منع ہے لیکن وہ فقیر ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 1 تولہ سونے والا شخص اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ شخص فقیر ہے یا غنی ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر ہے تو سراسر غلط ہے۔ اس کی قیمت تو 1,25,000 بنتی ہے، تو فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زکوٰۃ تو نہیں لے سکتا، وہ فقیر تو نہیں ہے۔ جب فقیر نہیں ہے تو غنی ہے، جب غنی ہے تو غنی پر تو قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا قربانی واجب ہونی چاہیے، اور یہ فتویٰ جو لوگوں نے دیا اس کو منسوخ کرنا چاہیے۔ والسلام۔